ہماری اپنی ہی کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں، ہیبٹس ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنا مقام کھو بیٹھتے ہیں، اپنی ہی عزت ہم اپنے ہاتھوں خراب کر بیٹھتے ہیں۔ 5 ٹپس آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اپنے گھر میں اور اپنے معاشرے میں کس طرح سے اپنی عزت بنا کے رکھنا ہے اور کھوئی ہوئی عزت کو کیسے واپس لے کے آنا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اور جناب آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت سے کلپ جو کہ میں چھوٹے چھوٹے سے بناتی رہتی ہوں اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ آج کس ٹاپک پہ بات ہونے والی ہے۔ یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کی میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو نیڈ بھی ہے۔ ہم اپنی کچھ عادتوں کی وجہ سے ہی اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بلیم ہم دوسروں کو کرتے ہیں کہ دوسروں کی وجہ سے ہماری عزت خراب ہوتی ہے، جبکہ ہمیں خود پہلے نوٹس لینا چاہیے کہ کہیں ہماری وجہ سے ہی تو ہماری اپنی عزت خراب نہیں ہو رہی ہے، اس کے بعد کسی اور کو بلیم کریں۔ تو میرے خیال میں یہ جو وقار ہم کھو جاتے ہیں، اپنی عزت کو خود ہی خراب کر جاتے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات جو ایک مجھے نظر آتی ہے وہ انسان کی میں ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میں ایسا ہوں، میں تو ایسے ہی کرتا ہوں یا ایسے ہی کرتی ہوں، بھئی میری تو نیچر ہی ایسی ہے، میری تو نیچر یہ ہے کہ میں تو منہ پہ بات کر دیتی ہوں، میں تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ یہ ہماری اپنی ہی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم ایک بات کو اپنے سر پہ سوار رکھتے ہیں کہ ہماری تو نیچر ایسی ہے، ہم یہی کام کرتے ہیں۔ انسان کو سچ ہی بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، لیکن یہ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ کہیں آپ کے منہ پہ کی ہوئی باتیں کسی کو ڈسارٹ تو نہیں کر رہی ہیں، کسی کو بری تو نہیں لگ رہی ہیں۔ وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم فوراً بھائی منہ کے اوپر بات کر دیتے ہیں، ہم ایسے ہی سوچتے ہیں، میری نیچر ہی ایسے، میں تو ایسے ہی کروں گی، تو وہ اپنا مقام نہیں بنا سکتے، کیونکہ آپ کسی کے سامنے اس کی برائی کر رہے ہیں یا اس کی کوئی بھی کمی اس کو بتا رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے بتانی چاہیے کہ اگلے کی اصلاح بھی ہو جائے اور اس کو برا بھی نہ لگے۔ تو میرے خیال میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ کچھ ریلیٹیوز میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ فرینڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ چاہے کتنا بھی اچھا کرتے ہیں تو وہ آپ کے بارے میں غلط ہی بولتے ہیں، تو آپ نے اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا۔ اگر کسی کو ایسی پرابلم ہے تو وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ دوسرے آپ کی رائے اسی طرح سے رکھتے ہیں۔ آپ کسی کی رائے پہ پابندی نہیں لگا سکتے، کسی کی سوچ پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ آپ کیا کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو پتہ ہے کہ آپ صاف نیت کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ بس آپ اپنا کام کریں اور آگے بڑھیں۔ جب انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے نا کہ میں یہ کام کروں گی یا کروں گا تو کوئی مجھے کیا کہے گا، دوسرے میرے بارے میں کیا سوچیں گے، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جو انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے نا اور اپنی نیت کو جانتا ہے کہ ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہے، تو دوسروں کی وجہ سے وہ اپنے کام کو سٹاپ کر دیتا ہے، وہ کام سٹارٹ ہی نہیں کرتا۔ کیونکہ جب تک اس چیز کو اپنے ذہن سے نہیں نکالا جائے گا تب تک آگے نہیں بڑھا جائے گا۔ انسان آگے وہی بڑھتا ہے جو اپنی سوچ کو آگے لے کے چلتا ہے، دوسروں کی ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب تک آپ یہ عادت اپنی چینج نہیں کریں گے، آپ کی زندگی خوشگوار نہیں ہوگی، آپ اپنا مقام نہیں بنا پائیں گے۔ تو اس چیز کو تو اپنے ذہن سے نکالنا ہوگا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے تو لوگ کیا کہیں گے۔ بھئی لوگوں نے تو کہنا ہی کہنا ہے، لوگوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے۔ تو اگر تو اپنی ویلیو کو انکریز کرنا ہے تو اپنی اس عادت کو اپنے سے دور کرنا ہوگا۔ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، بس آپ نے اپنے بارے میں خود سوچنا ہے۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ جتنا بھی اچھا کام کر لیں لیکن آپ کو ہمیشہ ڈسارٹ ہی کریں گے، چاہے آپ کتنا بھی معاشرے میں یا گھر میں آپ اچھے کام کر رہے ہیں، بہت محنت کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے آپ کو ڈسارٹ کرنا ہے انہوں نے آپ کو یہی کہنا ہے کہ آپ اچھا کام نہیں کر رہے، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، بہت ساری نیگیٹیوٹی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اتنا کافی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنی اس عادت کو ختم کرنا چاہیے کہ جو آپ کو ڈسارٹ کر رہا ہے تو آپ اس کی باتوں میں آ کے اپنے کام کو آگے نہ لے کے چلے، اپنا دل وہیں پہ برا کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کامیابی کی طرف نہیں جانے دیتے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ناکامی کی طرف جائیں۔ تو آپ لوگوں کی عادتوں کو سمجھنے سے پہلے اپنی عادتوں کو سمجھیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ بھی ہے، اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہیں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں،
آپ وہی کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے، آپ وہی کریں جو کہ آپ کو اچھا نظر آتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اچھے برے سب لوگ موجود ہوتے ہیں، ایک جیسا آپ کو ماحول کہیں بھی نہیں ملتا کہ آپ کی زندگی میں سارے اچھے لوگ موجود ہوں گے، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑے گا جو کہ آپ کو ناکامی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ آپ ناکامی کی طرف جائیں۔ تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کی دوری بہتر ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے اپنی لائف میں کہ کون اس کا حامی ہے اور کون اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ جو لوگ آپ کو طنز کرتے ہیں، جو لوگ آپ کو ڈسہارٹ کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کی جائے۔ ان سے دوری آپ کی کامیابی ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ویلیو کو انکریز نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے، اپنی عزت، اپنے مقام کو بنا کے رکھنا ہے، تو ایسے لوگوں سے دور رہنا ہی ہوگا۔ ایسے لوگوں سے دوری آپ کی کامیابی ہے۔ کئی بار ایکسپیریمنٹ تو آپ نے کیا ہوگا کہ جب آپ کسی کے ساتھ بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انسان آپ کو کمزور سمجھنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جب ہم ضرورت سے زیادہ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو ہم اچھا بن بن کے دکھاتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وہی انسان ہمارے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید ہم کمزور ہیں، ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے، کیونکہ دوسرے کی رائے پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے، اس لیے ضرورت سے زیادہ اچھا بننا بھی ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اچھا اتنا ہی بنے جتنی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ کو کمزور کر کے مت دکھائیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے ہوں، جو آپ کے ساتھ برا ہے تو اس سے دوری اختیار کر لیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ہماری عادات ہوتی ہیں، ہماری ہیبٹس ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ہم اپنا مقام خود ہی کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو ہی دیکھنا چاہیے۔ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانے سے پہلے ہمیں اپنی رائے جو ہے اپنے بارے میں خود دینی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جو انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ دوسروں کو پہچاننے میں ہمیشہ غلطی کرتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانے سے پہلے اپنے آپ کو خود دیکھا جائے۔ تو میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اپنا مقام نہیں بنا سکتے، ہر جگہ پہ اپنا مقام بنا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے سب سے پہلے تو اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا چاہیے، جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، ہمیں خود کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کیا اچھائی ہے کیا برائی، انسان کو سب سے پہلے خود ہی پتہ چلتا ہے۔ تو اپنی عادات کے بارے میں تھوڑا سا نوٹس لینا چاہیے کہ ہماری ان عادات کی وجہ سے ہم اپنی عزت کو خراب کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹپ آپ کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کیا کریں، فرینڈشپ کیا کریں جیسی سوچ آپ کی اپنی ہے، کیونکہ جب آپ اپنی سوچ کے مطابق آپ کے فرینڈز ہوں گے تو ظاہری بات ہے وہ بھی آپ ہی کی طرح ہیں، تو وہ آپ کی بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی ایسے انسان سے دوستی کرتے ہیں جو کہ ہماری سوچ کے بالکل منافی ہے، تو وہ انسان ہمارے بارے میں غلط رائے ہی رکھتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ اور طرح کی ہے اور آپ کی اور طرح کی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جیسی سوچ ہماری ہے اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ فرینڈشپ کی جائے، تاکہ ایک اچھا ٹائم سپینڈ کیا جائے، کیونکہ ایسا انسان آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرے گا، کیونکہ جو ٹاپکس آپ کے ہیں، جن چیزوں کو آپ لائک کرتے ہیں انہی کو وہ کرتا ہے، تو وہ آپ کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس طرح سے دونوں ہی ایک دوسرے کی بہت زیادہ رسپیکٹ کریں گے، کیونکہ سوچ ان کی ایک جیسی ہے، ایک جیسی چیزوں کو ہی دونوں لائک کرتے ہیں۔ تو اس لیے بیسٹ وے یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ فرینڈشپ کی جائے۔ تو اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں عزت بنانے کے لیے ہمیں یہ عادتیں چینج کرنی چاہیے، کیونکہ سم ٹائم گھر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں کہ یہ ہماری ساری کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک طرف تو ہم اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی سوچ کو بہتر نہیں بنا سکتے، کچھ رائے ہم غلط دے رہے ہوتے ہیں، کچھ ہماری عادات ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہماری اپنی محنت کے راستے میں بہت زیادہ رکاوٹ پیدا کرتی ہے، ہماری عزت کو خراب کرتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اپنی عادات کو چینج کیا جائے، اپنی لائف کو چینج کیا جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری آج کی ٹپس آپ کو اچھی لگی ہوں گی، آج کی ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی بہت اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔